سارے نے تصدیق کی تھی سانو نبی پاک کی زبان کو پتہ لگا کہ سارے نبی آن حضور نے تصدیق فرمائی اللہ فرمائے میرا محبوب تہاڈی تصدیق کرسی تے تساں کی کرنا لتؤمنن بہ میرے محبوب تے ایمان لے لتؤمنن بہ تسی میرے نبی محبوب دے ایمان لے آونا لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ تے میرے محبوب دی مدد بھی کرنی کیا مدد واسطے اللہ ناکافی ہے اللہ دی مدد تھوڑی ہے اللہ انہاں نوں مدد واسطے حکم دے رہا والا تنصرنہ تے تسی میرے محبوب دی مدد بھی میرے محبوب تے ایمان بھی لے آونا میرے محبوب دی مدد بھی کرنی تے اللہ نوں اے بھی پتا کہ توجہ ہے نا میری طرف کہ نہیں توجہ اللہ نوں اے بھی پتا جنہاں کو میں عہد معاہدے لے رہا جنہوں خطاب فرما رہے ہیں جس وقت میں اپنے نبی نو بھیجنا ہے اس وقت انہاں دے وچوں زہری حیات نال زہری زندگی نال روئے زمین اتے انہاں دے وچوں کسے ایک بھی نہیں ہونا اللہ نو پتہ ہی نہیں کوئی اللہ نو پتہ ہے پھر اللہ ایسا معاہدہ کیوں لے رہے ہیں پھر ایسا پیدا کیوں کر رہے ہیں جدوں اللہ نو پتہ ہے کہ انہاں اس وقت اس دنیا تے زمین تے اپنی زہری حیات نال ہونا ہی نہیں پھر اللہ وعدہ کیوں لے رہے ہیں دو گلاں سمجھان واسطے نمبر ایک کہ لوگوں اے نہ سمجھ لو جڑے قبر وچ چلے جاویں لوگ کسی دی مدد نہیں کر سکتے اے نہ سمجھ لینا کہ جو قبر میں چلے گئے وہ کسی کی مدد اللہ نے شک دور کر دیتا کہ اے نبیو تسی قبراں وچ بھی ہو سو تے میرے نبی دی مدد کرنا ہو سو تے دوسری گل یہ کہ قبر آلے کو مدد منگنا قبر آلے کو مدد منگنا اللہ حکم دے رہا کہ تسی قبرہ جو سو تے مدد منگ سو مدد کر سو معلوم ہے قبرہ والے قبرہ میں جیسے اسی مدد منگساں کہ اللہ کے حکم ہی تعمیل کر رہے ہیں اللہ دے حکم ہی تعمیل کر رہے ہیں اس میں شرک آکھنا اور قبر نو بت آکھنا یاد رکھو بت محض پتھر ہے بت صرف اور صرف قبر اور بت میں فرق ہے کہ بت صرف پتھر ہے لیکن قبر دے وچ صاحب ایمان ہے قبر دے وچ صاحب عرفان ہے قبر دے وچ اللہ دا عارف ہے قبر دے وچ اللہ دا محبوب ہے قبر دے وچ اللہ دا پیارا ہے لہذا قبر اور بت برابر قرار دینا اے جہالت ہے قبر اور بت برابر نہیں ہو سکتی اللہ تے نبی نو فرما رہا ہے کہ تسی بے شک اس وقت قبراں وچ ہو سو لیکن قبراں وچ وہی ہو کے اپنے نبی واسطے مددگار تے میں کافی ہوں لیکن تانوں ہی حکم دے رہا ہے کہ والا تنصرنہ تسی میرے محبوب کی مدد بھی کرے تاکہ اے شک بھی دور ہو جاوے کہ قبراں والے مدد نہیں کر سکتے قال اقررتم اتنا ارشاد فرما کے فرمایا نبیو جی ہن میں تہاڈے کول پوچھدا پیا توجہ ہے نا دھیان ہے نا میری طرف اللہ پوچھا قال اقررتم اور کیا میری گل من لئی نے قالو سب نے جواب دیا یک زباں ہو کر سب بولے قالو اقررنا الہ العالمین ہم نے تسلیم کر دیا تیرے فرمان کو مان لیا اقررنا گل اللہ اتھے بھی نہ مکائی چونکہ محبوب دی گل آئی اللہ لمبی کرنا چاہتا اللہ لمبی کرنا چاہتا اور کو فرمایا قال فشہدو آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اپنے سجدے کھپے دیکھو جڑے جڑے بیٹھے آپس سے ایک دوسرے گواہ بنو اللہ نے اپنی توحید اقرار میں لے کوئی گواہی نہیں لئی صرف بلا قالو بلا لیکن اتنے فرمایا قال اقررتم قالو اقررنا
پھر فرمایا قال فاشهدوا، آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. اتنی بھی گل نہ مکائی، وہ تو پکی مور لائی. فرمایا وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تم پر اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا. یہ اللہ نے سارے تذکرے اپنے محبوب کی تعریف واسطے فرمائے، اپنے محبوب کی تعریف واسطے فرمائے. اپنے کمالات، اپنے محبوب کے کمالات بیان کرنا اللہ نے بہت پسند ہے. تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا. اللہ کا کیڑا احسان ہے؟ اس احسان کا کوئی بدلہ دے سکتے ہیں؟ اس احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ اللہ فرمایا میں تھوڑے سے احسان کیتا، اور فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، او ایمان والے ہو میرا نبی تو تھوڑی جاننا نالوں کی زیادہ کرے. آج بندہ مومن آکے کہ وہ تو یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، سمجھو ان قرآن دا پتہ ہی کوئی نہیں. قرآن فرما رہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی اے ایمان والو اگر ایمان تم میں ہے، اے ایمان والو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی نبی زیادہ قریب. جو محبوب جان سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے صرف آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہے. اگر عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے، عجبی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ذرا گردن جھکائی، اکھاں بند کیتیاں، سرکار دو عالم دا دیدار پورا انوار سامنے. لیکن اس واسطے معرفت الہیہ چاہیے. اللہ فرمائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب نبی تھوڑیاں جانا نالوں تھوڑے زیادہ قریب ہے. جڑا زیادہ قریب ہے پھر اس کو یا رسول اللہ کیوں نہ کیا، یا نبی اللہ کیوں نہ کیا. پھر اعتراض ایسے کو رکھے تے بے تکے اعتراض، یا رسول اللہ کنا شرک ہے، یا رسول اللہ کنا شرک ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا شرک ہے، محفل میں میلاد منانا شرک ہے، جھنڈیاں لاؤنا شرک، بتیاں لاؤنا شرک. اور یارو شرک ایڈا اس امت واسطے ایڈا آسان نہیں. جدو اسی روح دا میلاد منا دیا، میلاد اما نہیں ہے کسی دی پیدائش کا دن منانا. تے اللہ اوے جڑا پیدا نہیں ہوا، اللہ تے لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے. وہ لم یلد ولم یولد. جدو اے ساڈا عقیدہ ہے، اس کو انکار کر سکتا کوئی؟ اللہ ہے کسی کا باپ؟ اللہ دی کوئی اولاد ہے؟ تھوڑے جو کسی کا عقیدہ ہے؟ جدو نہیں، ساڈا پکا پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، کہ نبی پاک دی تا ولادت ہے. اور جس دی ولادت ہوئے وہ لم یلد ولم یولد نہیں، تے جڑا لم یلد ولم یولد اس دی ولادت تے میلاد نہیں. اسی اللہ دا میلاد نہیں مناندے، اللہ دا میلاد نہیں مناندے. نبی دا میلاد منا کے شرک دی جڑ کٹ دے کسی مشرک نہیں ہے. نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال. میلاد منان والا کدے مشرک ہو سکتا؟ میلاد منان والا کدے مشرک ہو سکتا نہیں، کیونکہ میلاد اللہ دی صفت ہی نہیں، اللہ دی صفت ہی نہیں. اللہ تے لم یلد ولم یولد. اسی تے موحدہ یاد رکھو، توحید پرستاں موحداں، لیکن افسوس جو توحید
اللہ نے سکھائی ہے، جڑی توحید تے وحدانیت انبیاء کرام نے سکھائی ہے، جڑی توحید تے وحدانیت تے یکتائی اولیاء کاملین نے سکھائی ہے، اس کی طرف لوگوں نے منہ موڑ دیتا تے او توحید جس نو شیطان سمجھیا، شیطان آکھیا الہ العالمین اگر میں اے آدم دی تعظیم کراں، اگر آدم دا سجدہ کراں، آدم نو احترام کراں تے تیری توحید وچ فرق آسی، میں صرف تیرے اگے جھکنا اے دے اگے نہیں جھکنا، تیرے اگے جھکنا اے دے اگے نہیں جھکنا، کیوں جی اے دے اگے جھکا تیری توحید وچ فرق آسی، اے دے اگے جھکا تے تیری توحید۔ آج بھی وہی لوگ ہیں جڑے دن جی اللہ دے محبوب اگے جھکیے تے اللہ دی توحید وچ فرق آتا تے شرک ہوندا ہے۔ ہن دسو توحید کیندی ٹھیک ہے انہاں دی کہ ساڈی؟ اللہ تعالیٰ وہ معرفت عطا فرمائے، وہ معرفت عطا فرمائے۔ توحید تو بغیر چارہ نہیں ہے، توحید تو بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسی تے ہاں ہی توحید دے مبلغ، اسی تے ہاں ہی توحید دے دائی، ساڈی توحید جڑی اللہ نے قرآن بیان فرمائی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ساڈی توحید ہے کہ ساڈا جڑا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساڈا اللہ بے مثل تے بے مثال ہے، ساڈے اللہ دا کوئی تعین نہیں، ساڈے اللہ دا کوئی تعدد نہیں، ساڈے اللہ دا کوئی حد نہیں، ساڈا اللہ اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، سب سے۔ ان اللہ علی کل شیء محیط، اللہ ساری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اللہ کسی حد محدود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے مثل تے بے مثال ہے، کسی حد وہ مقید نہیں۔ اسی نہ آدھے کہ صرف اتا ہے تے تھلے نہیں، وہ تے آدھے صرف اتا ہے جی تھلے کوئی نہیں، اتے او تے تھلے اسی، اسی آدھے نہ اسیاں نہ تسیوں، اتے بھی ہووے اتھے بھی ہووے، اتے بھی ہووے اتھے بھی ہووے، اندر بھی ہووے باہر بھی ہووے، اسی تے ہاں ہی نہ ہم نہ تم نہ دفتر گم، جے کر تینوں اندر ڈھونڈاں تاویں مقید جانا، تے جے کر تینوں باہر ڈھونڈاں اندر کون سوانا، اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے، میں بھی تو ہے بلا کون نمانا۔ اگر مان لیا جاوے کہ وہ صرف اتا ہے، صرف اتا ہے، اے صرف آدھی گل یاد رکھیں، اگر مان لیا جاوے کہ وہ صرف اوپر ہے، صرف آسمانوں پر ہے، صرف عرش پر ہے، صرف اوپر ہے، صرف عرش پر ہے، پھر تو یقیناً محدود ہے جی اتھے اووے تے اتھے اساں، پھر اتھے اسی او دے مقابلے جا گئے، پھر وہ محدود ہو گیا، لیکن اللہ ساڈا محدود نہیں۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جڑے پاسے ویکھو ذات حق ہی ہے، جڑے پاسے ویکھو اللہ دا چہرہ ہی ہے، جڑے پاسے ویکھو اوہی ہے، دائیں بھی ہووے بائیں بھی ہووے، اگے بھی ہووے پیچھے بھی ہووے، اتے بھی ہووے تھلے بھی ہووے، اندر بھی ہووے باہر بھی ہووے، لیکن اس کی سمجھ آوے تو تاں گل نہیں، کیونکہ خود فرما رہا ہے، میں اپنے کو نہیں آتا تھا، اللہ قرآن ہی فرما رہا ہے وہ والأول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی وہی ہے باطن بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے باطن بھی وہی ہے، لیکن نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، اور بصیرت والوں کو آ بھی جاتا ہے، بصیرت والوں کو آ بھی جاتا ہے، کیوں؟ اس نے اپنے محبوب کو اپنے کمالات سے اپنی صفات سے مزین بنا کر خلیفہ بنا کر بھیجا، خلیفہ بنا کر بھیجا۔ خلیفہ دی جو تعریف ہے،
خلیفہ کس سے کہتے ہیں؟ ساڑھے نبی اللہ دے خلیفہ اعظم، آدم علیہ السلام بھی خلیفہ ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ، تے نبی پاک آدم علیہ السلام دے بھی امام ہیں، تے نبی پاک خلیفہ اعظم ہیں، خلیفہ اعظم ہیں، تے خلیفہ او ہوندا ایک خلیفہ، ایک متخلف خلیفہ بنانے والا، متخلف ایک امام مسجد دا، خطیب مسجد دا، وہ چھٹی دے جا رہا نماز واسطے نہیں پہنچ رہا، اس نے پچھلے کسی نو مقرر کر کے جانا کہ میرے بعد تو میری جگہ تے میرے مقتدیاں نو، میرے نمازیاں نو تو نماز بھی امامت بھی کرامنی، جمعہ بھی پڑھاونا۔ جڑا پیچھے چھوڑ کے جا رہا او دا وے خلیفہ، او دا کون ہے؟ ہن دسو خلیفہ اس نو بنے سی جڑا او دے جئی اہلیت رکھنا اللہ کو سی، کسے داڑھی مننے نو، کسے ان پڑھ نو، کسے بے نماز نو خلیفہ نہیں بنا سکتا۔ خلیفہ اسے نو بناونا جڑا او دے لی ڈیوٹی ادا کر سکتا، جڑی دے لی ڈیوٹی ادا کر سکتی، جس دے او دے لی کوالٹیاں، او دے لی خاصیتاں، او دے لی اوصاف وہی خلیفہ دا استحقاق رکھتا ہے۔ نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے میری بات، نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے میری بات، اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو اپنا مظہر اعظم بنا کے مبعوث فرمایا، اور پھر قرآن اعلان فرمایا، قرآن اعلان فرمایا، قرآن اعلان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے محبوب کا بولنا میرا بولنا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب کے ہاتھ یہ میرے ہاتھ ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب جو لوگ تیرے سے بیعت کرتے ہیں وہ کسی بندے سے، بشر سے، نبی سے، رسول سے نہیں، بلکہ انما یبایعون اللہ، اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب تیرا فعل میں اللہ کا فعل، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے محبوب جو کنکریاں تو نے پھینکی ہیں کسی بندے بشر انسان نے نہیں بلکہ میں اللہ نے پھینکی۔ جس دے فعل نو اللہ اپنا فعل فرمائے، جس دے ویکھن نو اللہ اپنا ویکھن فرمائے، جس دے بولن نو اپنا بولن فرمائے، جس دی بیعت نو اپنی بیعت فرمائے، جس دے ہاتھ نو اپنے ہاتھ فرمائے، اس محبوب کی خاطر اللہ ساری کائنات میں ظاہر فرمائے، ساری کائنات میں ظاہر فرمائے۔ یہ بہت بڑا ہی مہمہ ہے جس میں حل کرنے واسطے لوگوں دی عمریں بیت گئیاں، لیکن مہمہ اسی طرح ہی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسانو محبت عطا فرمائے، وہ ذوق شوق و طلب عطا فرمائے جس دنال یہ مہمہ حل کیتا جا سکے، یہ مہمہ حل کیتا جا سکے۔ اللہ رب العزت اسانو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت محمد رمضان دی اس محنت میں اور اس دنال جو بھی معاملین ہیں سارے دی محنت میں منظور و قبول فرمائے، اور اس گھر دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، اور تمام حاضرین میں ذوق شوق عطا فرمائے کہ ہر شخص، ہر صاحب ایمان حضور دی محبت نال سرشار ہو کے پیٹ پوجا واسطے نہیں، چاولاں تے حلوے واسطے نہیں، اے ویلیاں تے نذرانے واسطے نہیں، صرف اور صرف حضور دی محبت واسطے، حضور دی یاد ہے۔ یہ محفلہ مندا کہ کیتیاں کرو، ضروری نہیں کہ ایڈا بڑا کٹ ہوئے، چار بندے ہی بیٹھ کے حضور دی تعریف کر رہے، چار بندے بیٹھ کے حضور تعریف کر لی کرو، جو حسب توفیق ہوگے وہ تقسیم کر لی کرو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہمیشہ شاد بعد رکھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخرت میں بھی جاسو دے قبر ملائکہ تو استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔